السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے میری آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ آج کا عنوان گزشتہ سے وابستہ ہے۔ ہم بات یہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال کہ سفر کا مہینہ یا اس کے علاوہ کچھ چیزیں نحوست کا سبب ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد سراسر غلط ہے، اور پھر ہم دوسری بات یہ کر چکے ہیں کہ نحوست کی اصل وجہ مہینہ، دن یا اشیاء نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کے گناہ، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ آج اسی بات کو آگے لیے چلتے ہیں کہ اس نحوست سے بچنے کے لیے
हमें गुनाहों से बचकर नेकियों का एहतमाम करना होगा। तो जब आमाल सालिहा का एहतमाम करेंगे तो फिर ये दुनिया की नहुसतें क्या, बल्कि इस दुनियावी जिंदगी में भी और बरज़खी जिंदगी, उखरवी जिंदगी में, यानी दुनिया व मा फीहा, और जितने भी जहानों से हमने गुजरना है, उन सब में अल्लाह हमें आमाल सालिहा जो अल्लाह की रहमत के हुसूल का बेहतरीन जरिया है, इसकी बरकत से, इसके समारात के तौर पर अल्लाह हमें इन सारे औकात की नहुसतों से अल्लाह हमें बचाए। आप देखिए, मैं समझता हूँ सूरतुन निसा है, सिपारा 5, इसकी आखिरी आयत मुबारका है। इतने मोहब्बत भरे अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से मुखातिब होते हुए बड़े ही प्यारे अंदाज से अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम ने ये इरशाद फरमाया है। अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने जो अंदाज यहाँ अपनाया, अल्लाह करे वो मेरी और आपकी समझ में आ जाए। अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व क़समू बिल्लाह व अख़लसू दीनहुम लिल्लाह फ़उलाइका मअल मुमिनीन व सौफ़ यु'तिल्लाहुल मुमिनीन वसौफ़ यु'तिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम ने मुनाफिकीन का तज़किरा करने के बाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, ताबू, जिन्होंने तौबा की, गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आ गए, वो अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर ली, वअतसमू बिल्लाह, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लिया, वो अखलसू दीनहुम, और अल्लाह के दीन को खालिस कर लिया, और खालिस कर लिया अपना दीन लिल्लाह, अल्लाह के लिए, फ़उलाइका मअल मुमिनीन, तो यही लोग मोमिनों के साथ होंगे। वसौफ़ यु'तिल्लाह, और अनकरीब देगा अल्लाह अल मुमिनीन, मोमिनों को, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। मा यफ़अलुल्लाहु, क्या करेगा अल्लाह, बिअज़ाबिकुम, तुम्हें अज़ाब देकर, इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करो, व आमनतुम, और अगर तुम ईमान ले आओ, व कानल्लाह, और है अल्लाह, शाकिरन अलीमा, निहायत कदरदान और खूब जानने वाला। अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम ने गुनाहों को छोड़ना, नेकियों की तरफ आना, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना और दीन के साथ खालिश हो जाना, इस पर बहुत बड़े अजर का ऐलान किया है। और दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम मुखातिब करके फरमा रहे हैं, क्या करेगा अल्लाह बिअज़ाबिकुम, तुम्हें अज़ाब देगा। अल्लाह को क्या जरूरत है कि वो तुम्हें अज़ाब दे। वो इंसान जिसे सारी मखलूक़ात में अशरफ बनाया और जिसे फ़ौक़ियत और आला दर्जा दिया, तो फरमाया अल्लाह क्यों अज़ाब देगा। हाँ, अगर तुम ईमान ले आओ, शुक्र करो। शुक्र गुजारी ये है, अल्लाह ने सेहत दी है, ज़हन दिया है, सलाहियत दी है, इख्तियार दिया है, इक़्तिदार दिया है, तो उसको अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा, ये शुक्र है। और अल्लाह पर, उसके फैसलों पर, उसके अंबिया पर, उसकी किताबों पर, उस पर ईमान ले आओ। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है वल मुरसलीन है, उन पर ईमान ले आओ। ईमान तुम ले आओ, फरमाबरदारी तुम कर लो। अल्लाह को क्या जरूरत है तुम्हें अज़ाब देने की।
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اور ہے اللہ قدردان۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، یقین جانیے آج میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق میں نیکیاں ہوتی ہیں، احسانات ہوتے ہیں، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ایک رشتہ دوسرے رشتے کی قدر کرتا ہے۔ آپ غور کریں تو جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا آپ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ماں اولاد کی بڑی قدر کرتی ہے، اولاد والدین کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر انسان کی کوئی قدر کرنے والا ہے تو دنیا میں سب سے بڑا قدردان اس کا رب ہے۔ اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ہم ویسی قدر نہیں کر پاتے۔ فرق یہاں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ قدردان خوب جاننے والا۔ آپ دیکھیے اعمال جو ہمیں نحوست کا سبب بنتے ہیں، یعنی برائی، نافرمانی، اللہ کی بغاوت، اور عمل انسان سے نحوست کے بچاؤ کا سبب بنتے ہیں، صرف دنیا میں نہیں، اس کی برزخی زندگی میں بھی، اس کی اخروی زندگی میں بھی۔ اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 124 ہے، غور کیجئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی بھی صالح عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، من ذکر مرد ہو، او انثى یا عورت ہو، مذکر ہے مؤنث ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، یعنی ایمان شرط ہے۔ آپ غور کریں تو قرآن مجید میں اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ ایک شخص کا ایمان اللہ پر 100% ہے لیکن اعمال نہیں کرتا، صالح اعمال، فرائض کا اہتمام اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے ایمان کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اور اگر ایک شخص اعمال کا بڑا اہتمام کرتا ہے لیکن اس کا ایمان اللہ پر 100% نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش ہے، تو پھر اس کے عمل اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت نیک عمل کرتا اور وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ فَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا نقیر کے برابر۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی، اس گٹلی کے ایک طرف میں چھوٹا سا شگاف، نقطے جیسا سوراخ، وہ نشان، فرمایا اس نشان کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ وہ رب جو دنیا میں سب سے بڑا قدردان ہے، تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، تم اللہ کی اطاعت کرو، وَالرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے اگر میں اور آپ نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نحوست گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، جو سابقہ جمعہ میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس کے باوجود مسائل، آلام، تکالیف، بیماریاں، نقصان کچھ بھی ہو تو مومن کا تو ایمان یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا، وہ ہمیں ظاہر میں اچھی نظر آئے یا بری نظر آئے تو مومن کا تو ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، اور یہ تو بنیادی طور پر عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس
ساری قوم ساری امت مل جائے کہ تمہیں فائدہ دے، وہ فائدہ نہیں دے سکتی مگر جتنا فائدہ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا مل جائے کہ تمہیں نقصان دے، وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتی الا کہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں نقصان لکھ دیا ہے۔ مومن کا تو ایمان ہے، ہاں اس کی کوشش اس میں فرق نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے آج ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں رزاق اللہ ہے، کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میرا رزاق اللہ ہے، میں تو کام نہیں کروں گا، میں تو اپنے ہنر کا استعمال نہیں کروں گا، میں تو تجارت نہیں کروں گا، میں تو جاب پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ رزاق اللہ ہے۔ اس وقت وہ میں اور آپ اپنے بچوں کو ذہن دے رہے ہوتے ہیں، پڑھو، پڑھائی کرو، توجہ سے کام کرو، کرو گے نہیں تو میں رزق کیسے ملے گا؟ حالانکہ میرا اور آپ کا بنیادی ایمان ہے کہ اللہ رزاق ہے۔ اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ تو جب اللہ رزاق پہچانتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کو غفار بھی پہچانیے، اللہ کو اپنے بندوں سے رحم کرنے والا رحمان بھی پہچانیے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، میری کیا مجال ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ دے دیتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ذی شعور بنایا ہے، اللہ نے مجھے دنیاوی پہچان دی ہے، دین سے وابستہ کیا ہے، تو پھر اس کے باوجود مجھ سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں تو عام ہے نا جی، یہ جو گناہ دل میں کھٹکتا ہے، اس کو دوسرے پر ظاہر ہونے کو میں اور آپ برا سمجھتے ہیں، اس کے باوجود گناہ کیوں ہوتا ہے؟ آئیے قرآن مجید ہے، یہی سورہ مبارکہ ہے، سورہ نساء، اور اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب الجلال والاکرام نے میرے اور آپ کے اللہ کے سب سے بڑے دشمن شیطان کا تعارف کروایا ہے۔ آپ کبھی محسوس کریں گے کہ جب کبھی شیطان کے نرغے میں آ کر میں اور آپ اللہ نہ کرے کسی گناہ کو کر رہے ہو، وہ گناہ کی کیفیت اس وقت کے اندر دماغ میں نہ مجھے میرا مقام یاد رہتا ہے، نہ مجھے میری پہچان یاد رہتی ہے، نہ مجھے میری حیثیت یاد رہتی ہے، ویسا شیطان کا دماغ پر غلبہ ہوتا ہے، سب کچھ انسان بھول جاتا ہے اور دنیاوی لذت کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے وہ گناہ کر گزرتا ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحے میں احساس ہو جاتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا۔ آئیے یہ جو ہم نحوست کے اسباب گناہ کو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ شعور بھی کرتا ہے اور لا شعور بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید ہے، آپ جب بھی قرآن پڑھیں اپنی روٹین بنا لیں، آپ دن کا آغاز قرآن مجید سے کیا کریں، 2 آیتیں پڑھ لیا کریں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ اس سے میری اور آپ کی جو رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اپنے دن کا آغاز اسی سے کیا کریں، اس سے بڑی رہنمائی ہوگی۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک دریا ہے، وہ قرآن ہے، کلام اللہ ہے، تو اس سے محبت کا اظہار کیا کریں۔ قرآن مجید آیت نمبر 118 سورۃ النساء ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदूना अन्हा महीसा। लअनहुल्लाह, अल्लाह ने लानत की उस शैतान पर। वक़ाल, और वो शैतान कहने लगा अल्लाह तबारक व तआला से, लअत्तखिज़न्ना, मैं जरूर, ये जो लाम ज़बर ला है ताकीद है, ये ऐसा जरूर ब जरूर, लअत्तखिज़न्ना, मैं जरूर लूंगा, मिन इबादिका, तेरे बंदों में से, नसीबा, एक हिस्सा, मफरूदा, मुकर्रर किया हुआ। शैतान अल्लाह को चैलेंज करता है, पहले मोहलत मांगी, मुझे मोहलत दे दी जाए, अल्लाह ने कहा जाती मैं क़यामत तक मोहलत दूं। फिर अल्लाह को चैलेंज करता है कि मैं तेरे बंदों से हिस्सा जरूर मुकर्रर करूंगा। वला उदिल्लन्नहुम, करूंगा क्या? वला उदिल्लन्नहुम, मैं इन्हें जरूर गुमराह करूंगा। शैतान कहता है कि मैं इनके लिए गुमराही का समा मुहैया करूंगा, शिरक की राहें, उसके जाल बिछाऊंगा, इन्हें अल्लाह की बगावतों पे लगाऊंगा, गुमराह कर दूंगा। वला उमन्नियन्नहुम, मैं इनके दिलों में उम्मीदें भर दूंगा। अगर आप खुलासतन गौर करें तो यहूद की तबाही का सबसे बड़ा सबब ये ला यानी उम्मीद थी। वो कहते थे हम अल्लाह के चहेते हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में कहा कि हमने इन्हें फजीलत दी थी जहान वालों पर, क्योंकि अंबिया हम में से हैं, हमें कभी जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। यहूद का ये नजरिया था। कहते थे हाँ अगर कुछ हुआ भी, इल्ला अय्याम मादूदात, अगर दाखिल हुए भी तो चंद दिन होंगे, वो जिस दिनों में हमने गाय के बच्चे को माबूद बनाया था ना, उस दिनों के बराबर हम जहन्नुम में जाएंगे। कुछ लोगों का ये नजरिया था हम तो अल्लाह के चहेते हैं, अंबिया हमसे आते रहे हैं, हम तो बड़ी आला मखलूक हैं, दुनिया की कुल उम्र 7000 साल है, हर 1000 साल के बदले में एक दिन हम जहन्नुम में जाएंगे, बाकी कामयाबी हमारी है। ईसाइयों में ये उम्मीद पैदा हुई कि चूंकि उनका नजरिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया गया, तो कहते हैं हम उनकी उम्मत हैं और हम सब के लिए वो बतौर कफारा जान को पेश कर गए, अब हमें कुछ नहीं होगा। ये उनकी उम्मीद थी। मुसलमानों में भी कुछ उम्मीदें आ गई, बसा औकात नस्ल की, बसा औकात नस्ब की, निस्बत की, अकीदत की। खैर है, वो तो हमें लड़ झगड़ के छुड़ा लेंगे, मसला ही कोई नहीं है, हमारी तो निस्बतें बड़ी आला है, हमारी तो अकीदतें बड़ी ऊंची हैं। ये मुसलमानों में भी आया। शैतान कहता है अल्लाह मैं इन्हें गुमराह करूंगा, मैं इन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा, वला आमुरन्ना, और मैंने हुक्म दूंगा, फला युबत्तिकुन्ना आदानल अनआम, कि ये जानवरों के कान काट देंगे। ये जानवरों के कान काटना क्या है? गौर कीजिएगा, बहीरा और साहिबा दो जानवर हैं, अरब इनके कान काटते थे। बहीरा और साहिबा किसे कहते हैं? ऐसा ऊंट जिसके नुत्फे से 10 बच्चे पैदा हो गए हो। ये ऐसी ऊंटनी जो 10 बार हामला हुई थी, उसने 10 बच्चों को जन्म दिया, तो इसको वो अपना देवता समझते थे और फिर इसे अपने किसी भी बुद्ध के नाम इसे वक़्फ़ कर देते, इसका कान काटते बतौर निशानी। अगर वो दूध देने वाली ऊँटनी होती, इसका दूध पीना हराम समझते। जैसे उस दौर की मालगाड़ी ऊँट थी, इस पर सामान लादा जाता था तिजारत का, तो इस पर सामान बारबरदारी का काम नहीं करते थे। किसी वजह से अगर उसे ज़बह करना पड़ जाता, उसका गोश्त नहीं खाते थे, कहते थे ये हमारे लिए हराम है। तो शैतान कहता है फला युबत्तिकुन्ना आदानल अनआम, मैंने हुक्म दूंगा कि जानवरों के कान काट दे। यही तो तशबीह से बचने के लिए आज जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमें क्या हुक्म होता है? कान कटा जानवर नहीं लेना, तशबीह ना हो। आज भी हम में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका नजरिया ये है कि
کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بسا اوقات جانور سے ملنے والا فائدہ دودھ کی شکل میں، مال کی شکل میں خود استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم پہ حرام ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام پر دیں گے، نہیں دیں گے، وہ ہمیں کچھ دے دے گا. آج بھی لوگ موجود ہیں، شکل بدل گئی ہے، رمز باقی ہے. آج بھی کچھ لوگ جانوروں کو وقف کر دیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، نہ گوشت کھاتے ہیں، نہ اس سے دودھ پیتے ہیں، نہ اس کا مال لیتے ہیں. کہتے ہیں وقف ہے غیر اللہ کے نام پر. تو شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں. شیطان ہے، وعدہ کر رہا ہے اللہ سے. اللہ کی تخلیق کو بدلنے سے مراد ایک تو صاف ہے کہ مرد عورت کی شکل بنائے، عورت مردوں کی شکل بنائے، ایک یہ ہے. یا پھر یہ کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ مرد عورتوں کا روپ دھار کے دھوکہ دیتے ہیں. فیملی بن کے آتے ہیں گھر میں، تالا توڑا، لوٹا اور چلے گئے. لوگ سمجھتے ہیں فیملی تھی، حالانکہ برقعے کے نیچے ڈاکو تھے. روپ دھار کر دھوکہ دینا، اس سے شیطان کا ایک یہ وعدہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں. اپنی ہی شکل و صورت پر اپنی مرضی کی وضاحت. یہ شیطان کا وعدہ ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کیوں کہتا ہے میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے بندوں کو حکم دوں گا تیری تخلیق کو بدل دے. اب ہمارے جو چہرے کی وضاحت کرتا ہے، ہمارے جو چہرے کی ڈیزائننگ ہے، مجھے جو آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے، ہم اس پر اپنی مرضی سے کاٹ چھانٹ کریں، اس کی ڈیزائننگ اپنی مرضی سے کریں، اپنا چہرہ اپنی مرضی سے. دوسرے معنوں میں یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک، اپنا حلیہ مبارک امت کے لیے نمونے کے طور پر رکھا تھا. آج ہم کہتے ہیں ہماری محبت رسول اللہ سے ہے، کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ وہ تو اعلیٰ مقام والے تھے، ان کا چہرہ جی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. عورتیں کہتی جی ہم سے تو پردہ نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں اس تخلیق پر پیدا کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے وضاحت کی. چوتھا کام فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اس کی اپنی اپنی ذمہ داری دے کر، تو ہم اس سے وہ کام لیتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا ہی نہیں کیا گیا. جیسے آج کے دور میں ہم جنس پرستی عام ہے، جیسے آج کے دور میں اللہ کا متحاکمین نے مردوں کو الرجال قوامون علی النساء حاکم بنایا، اس وجہ سے کہ اس کے اندر جسمانی طاقت بھی زیادہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے باہر کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہے. تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو رکھا، عورت کو گھر کی چار دیواری کی زینت بنایا، اس کا احترام، اس کا اکرام باقی رکھا. لیکن آج ہم نے اللہ کی تخلیق کو بدل کر عورتوں کو مردوں کے برابر، اور ہماری بہنیں مسلمان بیٹیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں کہتی ہم تو مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی. اور پھر پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں جی دیکھیں جی انسانیت نہیں ہے، جی دیکھیں جی حوث کے مشکاری موجود ہے، کیونکہ ہم نے تو خود سے باہر نکال دیا. تو یہ اللہ کی تخلیق ایسی نہیں تھی جیسا ہم نے اس کا استعمال کیا. تو پانچویں چیز، یہ جو اللہ کی تخلیق ہے اس کو بدلنا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہٹاؤں گا. شیطان کہتا ہے میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ مطلب امیدیں دلاؤں گا ان کو، اور انہیں حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹ دیں، اور پھر انہیں حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے. فرمایا کہ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، یاد رکھنا من کا لفظ عام ہے، پوری انسانیت میں جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، اس دوست بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں شیطان کی پیروی کرے گا، جس کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. اگر کسی شخص کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، رسول اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اس کی پیروی شیطان کے قدموں کی ہوگی. فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے. لوگوں یاد رکھنا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ خسارے میں چلا گیا، بہت ظاہری خسارے میں. یعیدہم، شیطان تو تمہیں وعدے دیتا ہے، وَیُمَنِّیہم،
और तुम्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है। याद रखना वमा यईदुहुम, और नहीं देता तुम्हें वादा अश्शैतानु शैतान इल्ला मगर गुरूरा, धोखे का। उलाइका मावाहुम जहन्नम, जो इसके धोखे में आ गया उसका ठिकाना जहन्नुम है। वला यजिदुना अन्हा महीसा, तो फिर वो उससे भागने की जगह नहीं पाएगा। तो मैं बात ये कर रहा था, अगर हम आमाल सालिहा करते हैं तो दुनिया की नहुसत से बचेंगे, बरज़ख की नहुसत से, आखिरत की नहुसत से बचेंगे। और अगर हम ये गौर करें, इसके बावजूद के जी शऊर है, इल्म वाले हैं, पहचान वाले हैं, कदर वाले हैं, मार्फत वाले, फिर भी गुनाह होता है। क्यों होता है? आइए असल दुश्मन को पहचानिए। शैतान है शैतान। अगर हम उसके दरगे में आ गए, अगर हमने अपने दुश्मन की पहचान न की, तो ये हमें ऐसी नहुसत में डाल देगा, ये हमारे आमाल ऐसी नहुसत में हमें डालेंगे कि शायद उसमें सिर्फ दुनिया का आर्जी नहीं बल्कि न खत्म होने वाली जिंदगी, आखिरत के नुकसान को भी हम कर बैठेंगे। अगर हम इससे बच गए तो इंशाअल्लाह जो कामयाबियां हमारा मुकद्दर होगी, आइंदा खुतबा जुमा में इसका तज़किरा करेंगे। तो इस वक्त जो मैंने आपके सामने जो गुफ्तगू की है, यकीनन ये मेरे रब की तौफीक है, उसके बगैर नहीं हो सकती। ये अल्लाह का तोहफा, उसका हदिया है। अगर मेरे बयान में कोई गलती है, यकीनन वो मुझ गुनाहगार की तरफ से है या शैतानी वसवसा है। अल्लाह हमारी इल्मी कमियों को पूरा कर दे, अमलन कोताही से दरगुजर फरमा ले। मेरे अल्लाह, ये मेरी दुआ है, जिस कदर अल्लाह तूने हमें इल्म दिया उससे ज़्यादा अमल की तौफीक दे। जैसे हम ज़ाहिर में नजर आते हैं, अल्लाहुम्मा कमा हस्नत ख़ल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी, अल्लाह हमारी तन्हाइयाँ और हमारे बातिन इससे ज़्यादा खूबसूरत कर दे। अल्लाह आज की हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले, हमें अमल के लिए अल्लाह इसका सबब बना दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल